الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ لوگ جو میرے لیے، میری ذات کے لیے، میری رضا کے حصول کے لیے، میرا قرب پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، میں انہیں اپنی طرف کئی راستے دکھا دیتا ہوں۔ ایک حدیث قدسی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ بندہ اگر میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں، یعنی اس کی نسبت زیادہ اس کے قریب جاتا ہوں، یا اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ کریم تو ہر جگہ موجود ہے، چلنے اور دوڑنے سے اس کی ذات بالا تر ہے، لیکن سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ بندے کی طرف سے تھوڑی کوشش ہوتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس پر زیادہ رحمت کرتا ہوں۔ مجاہدہ یا محنت جس قدر بندہ کرتا ہے اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ میں اسے قرب عطا کرتا ہوں۔ لیکن اس میں باریک بات یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا، یہ جو فینا کی شرط ہے انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے۔ ہم اللہ جل شانہ پر ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور ہمیں ایمان وراثت میں مل گیا، اور یہ بہت بڑی دولت اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن ہم نے اللہ جل شانہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی۔ صرف یہ مان لینا کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو سب سے بڑی ہے، تو یہ انسان کی مجبوری ہے۔ یہ کسی نہ کسی رنگ میں ہر شخص مانتا ہے، خواہ وہ مومن ہے یا کافر۔ بتوں کے پجاری بھی دیوی دیوتاؤں کے بعد ایک بہت بڑی طاقت کے قائل ہیں، یا جتنے فلسفے جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑے اور دین کہلائے، ان سب میں بالآخر ایک ایسی طاقت کا تصور موجود ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ماننے سے مطلب یہ ہے کہ اس طرح مانا جائے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا۔ جس طرح ذات باری کی آپ نے تعریف فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس طرح صفات باری کی تعریف فرمائی ہے اس طرح سے مانا جائے۔ اگر اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کچھ چیزیں ہم اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو وہ ماننا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہوگا۔ اللہ کریم کا ماننا یہ ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں بھی علماء فقہ لکھتے ہیں کہ نبی کو اس طرح مانا جائے کہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے،
جو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اپنی نبوت کا اعلان جنہوں نے فرمایا، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور تمام رسولوں کے بھی امام ہیں، میں اس نبی کو اپنا نبی مانتا ہوں۔ یعنی یہ پوری ساتھ شناخت ہونی چاہیے کہ اگر محمد نام کے اور 10 بندے ہوں تو آپ کس محمد کو مان رہے ہیں؟ اور اللہ کے ماننے میں بھی شرط یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح میرے آقا و مولا، میرے نبی اور میرے رسول برحق نے ماننے کا حکم دیا۔ اسے کہتے ہیں معرفت، پہچان، جاننا۔ ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے مجاہدے کر کر کے ساری عمریں لگا دیں اور شب و روز ذکر الہی اور اللہ کی یاد میں کٹ گئے اور ساری عمر لگا دی، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کی ذات کو اس طرح سے جان سکیں جیسا وہ ہے، اور کما حق کو اس کی ذات کا احاطہ ممکن نہیں، چونکہ مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہر شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ جانا۔ جس طرح ہم علوم ظاہری میں دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی سائنس کا کلیہ ہے، اسے عام پڑھا لکھا آدمی بھی جس نے سائنس نہیں پڑھی اس طرح سے نہیں جانتا جس طرح وہ آدمی جانتا ہے جس نے سائنس پڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اس شعبے میں محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، وہ عام جاننے والے سے بہت زیادہ جان پاتے ہیں۔ اور جتنا کوئی زیادہ ذات باری یا صفات باری سے واقف ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا وہ اور حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ یہ باتیں، یہ شان، یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ آرا کے خبر شد خبرش باز نہ آمد، کہ جس کو خبر ہو گئی اس کی اپنی خبر واپس نہیں آئی۔ یہ صرف نبی کا شان ہوتا ہے، یہ نبی کی عظمت ہے کہ وہ اللہ کے حضور بھی ساری مخلوق سے زیادہ واقف، آگاہ اور قریب تر ہوتا ہے، اور پھر جب عوام الناس میں آتا ہے تو بالکل عام آدمی کی سطح پر کلام فرماتا ہے اور عام آدمی کی طرح رہتا ہے۔ ان مخلوق کے ساتھ بھی مخلوق کے درجے میں رہتا ہے اور خالق کے ساتھ بھی انتہائی قرب اور وصل کی صورت میں رہتا ہے۔ یہ عظمت نبی کی ہوتی ہے۔ ہم مانتے بھی ہیں اور ایک حد تک جانتے بھی ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، لیکن ہمارے رشتے میں ہماری بہت سی ضرورتیں در آتی ہیں، کیونکہ ہم محتاج ہیں۔ صحت و بیماری، روزگار، افلاس، تنگی فراخی، دنیاوی حاجات بے شمار ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اور اس کی ذات کے درمیان آ جاتی ہیں، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ ساری ضرورتیں وہ پوری فرماتا ہے، اور اس طرح فرماتا ہے کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، ہم وہ مانگ بھی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری ضرورت ہے کیا۔ مانگنے کی نوبت تو تب آئے کہ ہمیں علم ہو۔ اب ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اسے غذا کی، گرمی سردی کی، دوا کی، کسی چیز کا احساس ہے، وہ بات کر سکتا ہے، وہ مانگ سکتا ہے؟ نہ وہ مانگ سکتا ہے، نہ اس کا ابھی وہ شعور اسے حاصل ہے، نہ اسے خبر ہے۔ لیکن اس کی تربیت اس طرح فرماتا ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں وہیں پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ساری زندگی
جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہماری ہر ضرورت وہ پوری فرماتا رہتا ہے، اور یہ اس کی اپنی شان ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کرتا رہے، اور اس کی تربیت درجہ بدرجہ کرتا رہے۔ تو چونکہ ساری کائناتیں جتنی بھی ہیں سب کا رب وہی ہے، سب کو پالتا ہے۔ ایک محاورہ سنا تھا کہ پتھر میں کیڑے کو روزی دیتا ہے، لیکن میں نے الحمدللہ یہ دیکھا بھی اور مشاہدہ بھی کیا کہ ہم ایک کنواں کھدوا رہے تھے جس میں سارا پتھر سنگلاخ چٹان تھی اور بارود سے کاٹی جا رہی تھی، اور مجھے صحیح اب اس کی ڈیپتھ یاد نہیں، 70 اور 90 فٹ کی ڈیپتھ کے درمیان، 75 80 85 کسی اس ڈیپتھ پہ ایک گول سا پتھر نکلا، بالکل جتنا ہاکی کا گیند ہوتا ہے اتنا ہی وہ پتھر تھا، اور اسی طرح گول تھا۔ تو اس پتھر کو جب توڑا گیا تو اس کے اندر اتنی سی جگہ، جتنا وہ پرانا روپیہ ہوتا تھا چاندی کا، اتنی جگہ خالی تھی، اور اس میں ایک وہ تتلی سی پھر رہی تھی، اور وہ صحیح سلامت تھی۔ اب زمین میں 90 فٹ نیچے پھر اس میں اس طرح بند تھی کہ اسے توڑا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے اسے وہاں پیدا بھی فرمایا، اور اس کا کھانا پینا، اس کے لیے ہوا، اس کے لیے سارا جو اس کی ضروریات ہیں وہ اسے وہاں وہ پہنچا ہی رہا ہے، اسے وہ زندہ تھی صحیح سلامت۔ تو اپنی مخلوق سے ایک لمحہ بھی وہ غافل نہیں ہے، جانتا ہے، اور ہم نہیں جانتے ہماری ضرورت کیا ہے، وہ جانتا ہے اور وہ پوری بھی فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ جس طرح ایک بچہ ماں کی گود میں بھی روتا ہے، حالانکہ ماں اپنا آرام چھوڑ کر اس کے آرام کا اہتمام کرتی ہے، خود بھوکھی رہ لے تو اس کا پیٹ بھرنے کا اہتمام کرتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اور اپنی ذات سے اسے پیارا رکھتی ہے، مگر اسے ان باتوں کی خبر نہیں ہوتی، وہ ویسے چلاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ بالکل اسی طرح اللہ کریم ہم میں سے ہر ایک کی ساری ضرورتیں پوری فرماتا رہتا ہے، جبکہ ہمیں خود احساس نہیں ہوتا، اور ہم شکوے کرتے رہتے ہیں کہ وہ کام بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا۔ بعض اوقات جو کچھ ہم چاہتے ہیں واقعہ اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن بہن ہی اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی چھوٹا بچہ ایک تیز چاقو اٹھا لے تو آپ اسے چاقو کی بجائے قلم پکڑا دیتے ہیں کہ اس سے کھیلو، چاقو لے لیتے ہیں، وہ رو رہا ہے کہ وہ تو مجھ سے چاقو لے لیا اور مجھے یہ دے دیا، لیکن لینے والے نے اس سے دشمنی نہیں کی، اس چاقو سے اسے اندیشہ تھا، وہ اس نے لے لیا اور ایک بے ضرر چیز دے دی۔ بعض اوقات ہماری خواہشات ہوتی کچھ ہیں، نتیجہ کچھ ہوتا ہے، تو اس میں مصلحت یہ ہوتی ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ ہمیں اس سے بچانے کے لیے اس کے متبادل ایسی چیز عطا کر دیتا ہے جس میں ہمارا نقصان نہیں ہوتا۔ ان سب باتوں کو ہم نہ جانتے ہوئے اس کی بارگاہ کو چھوڑ کر، اس کی یاد کو چھوڑ کر، اس کی طلب کو چھوڑ کر خود مخلوق کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے فلاں سے مل جائے گی، فلاں چیز مجھے فلاں سے مل جائے گی، فلاں چیز مجھے فلاں سے مل جائے گی۔ اور اس ساری بھاگ دوڑ میں اگر ہم بھول جاتے ہیں تو صرف رب العالمین کو۔ یہاں بھی اس نے ایک عجیب آزمائش رکھ دی ہے کہ ہاتھ پاؤں عطا فرمائے، عقل شعور عطا فرمایا، دنیا کا ایک نظام بنایا، اس میں اسباب بنایا اور حکم دیا کہ اسباب اختیار کرو، روزی کمانے کے لیے مزدوری کرو، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، پڑھو، سیکھو، دوسروں کے کام آنا سیکھو،
لیکن ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ تو تقاضا ایمان یہ ہے کہ ہم اپنی ساری محنت کرنے کے بعد جو ثمرات ہیں، جو پھل ہے، اس کی امید اللہ کریم سے رکھیں۔ لیکن یہاں آ کر ہمارے کلیے بدل جاتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی محنت کی، اس پر مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں ملا، یہ ملا، حالانکہ شاید اس محنت میں ہماری کتنی کمی ہو۔ تو اس سارے ماحول میں ان ساری ضرورتوں کے ساتھ اس کے قرب، اس کے وصال اور اس کی رضا کے حصول کی تمنا کو زندہ رکھنا اصل ایمان اور اصل اسلام یہ ہے۔ لیکن ہماری بہت سی مصیبتیں ہیں، کہیں ہمیں دولت کا لالچ اس سے دور کر دیتا ہے، کہیں مرتبے کا لالچ دور کر دیتا ہے، کہیں اپنی آنا درمیان میں آ جاتی ہے، ہم خود کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، کہیں 4 دن باقاعدہ نماز نصیب ہو جائے تو ہم اس پہ اترانے لگتے ہیں کہ میں بہت پارسا ہو گیا ہوں، حالانکہ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ توفیق سجود عطا کر دے، ورنہ بے شمار مخلوق کتنی ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بندے اس کی ذات سے تکڑے ہو گئے اور انہیں اس کی پرواہ نہیں، جبکہ وہ انہیں روزی دے رہا ہے، زندگی دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، ساری نعمتیں عام کر رکھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مخلوق کا تو وہ رب ہے، پالنے کی تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ان سے ایسا خفا ہے کہ انہیں اپنا نام لینے کی توفیق نہیں دیتا۔ کسی کو ایمان نصیب ہے، توفیق سجود نصیب نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس بندے کی بہادری ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، دراصل وہ اسے توفیق سجود عطا ہی نہیں کر رہا، اس کے ساتھ اس کی جو تعلق ہے، جو نسبت ہے اللہ کے ساتھ، جو معاملات ہیں وہ بگڑ چکے۔ تو اس نظر سے دیکھا جائے تو اصل کام یہ ہے کہ جو سب کچھ بھی چاہتا ہے اسے بھی محض اللہ کے قرب کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو ہر چیز نصیب ہو جاتی ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی مہم پر گزر رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا اور اس سے باتیں کی، انہیں اس کی باتیں اچھی لگی اور اسے انہوں نے ساتھ رکھ لیا اور مصاحب بنا لیا، اور اسے اتنا بادشاہ کا قرب نصیب ہوا کہ محمود و ایاز محاورہ ہی بن گیا ہے۔ جو پرانے سلطان سبکتگین کے زمانے کے جو سردار تھے یا ان کی اولاد تھی، ایک دفعہ انہوں نے عرض کی کہ ہمارے باپ دادا نے آپ کے باپ کی خدمت کی، ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہر جنگ میں صف اول میں ہوتے ہیں، ہر مشاورت میں شریک ہوتے ہیں، اپنی تن من دھن سے آپ کی خدمت پشتوں سے کر رہے ہیں اور آئندہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ ایک آدمی جو آپ نے جنگل سے ایک چرواہا پکڑ لیا، اسے آپ کا وہ قرب حاصل ہے جو ہمیں نہیں ہے۔ تو آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی کہ ایک عام آدمی کو، ایک گڈریے کو آپ نے اپنے اتنے قریب کر لیا کہ وہاں ہماری بات بھی نہیں چلتی۔ تو سلطان نے فرمایا کہ اس کا جواب بعد میں آپ کو کسی وقت تمام سرداروں کی موجودگی میں دوں گا۔ کسی فتح کے بعد مال غنیمت آیا، اس میں تحائف بھی آئے، بادشاہ نے تمام چیزیں سجا دی دربار میں، کہیں اسلحہ رکھ دیا، کہیں گھوڑوں کے لیے رکھ دیے کاغذات کے جو یہ اٹھائے گا اسے اتنے گھوڑے ملیں گے، جو یہ چیز لے گا اس کے ساتھ اتنی زمین ملے گی، جو یہ لے گا اس کے ساتھ اتنا عہدہ ملے گا، جو یہ اٹھائے گا اسے اتنی پینشن ملے گی، کہیں جواہرات رکھ دیے، کہیں سونا رکھ دیا، کہیں دولت رکھ دی۔ تو جتنے درباری اہل دربار تھے، سردار تھے، جنرلز تھے، مشیر تھے، ایاز سمیت سب کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھ دی اور فرمایا جس کو جو چیز پسند ہے اس پر ہاتھ رکھو اور لے جاؤ۔ تو
تو سب نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق، کسی کو اسلحہ پسند تھا، کسی کو گھوڑے پسند تھے، کسی کو دولت کی ضرورت تھی، کسی کو ریاست چاہیے تھی، جاگیر چاہیے تھی، کسی کو عہدہ چاہیے تھا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا، جبکہ ایاز اٹھا اور اس نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس نے سرداروں سے کہا کہ یہ اس کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے یہ تم سے میرے زیادہ قریب ہے۔ مجھے لے لیا تو گویا ساری سلطنت لے لی، کہ اگر سلطان اس کے ساتھ ہے تو سلطان کی ساری ریاست اس کے ساتھ ہے۔ اور آپ کا انتخاب کسی کا دولت پر رک گیا، کسی کا اسلحے پر رک گیا، کسی کا گھوڑوں پر رک گیا۔ اس آیہ کریمہ میں یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ دنیا میں انسان کی طلب تو ہے، لیکن کہیں اپنی بڑائی کی طلب ہے، کہیں دولت کی، کہیں عہدے کی، کہیں رتبے کی، اور یہ ساری خواہشات جو ہیں یہ دیوار بن جاتی ہیں ذات باری کے درمیان اور بندے کے درمیان۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں وہ آرزو پیدا ہو جائے کہ وہ میرے قرب کا متلاشی بن جائے تو ایسے بندے کو میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتا، اس کے لیے میں راہیں کھول دیتا ہوں۔ مفسرین کرام اس آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی طلب پیدا ہو جائے، اللہ اسے اپنے ایسے بندوں کے قریب لے جاتا ہے جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اور وہ اسے بھی حصول قرب الہی کی راہ پہ لگا دیتے ہیں۔ لہذا ہم جو ہمیشہ دوسروں کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، ہر آدمی دوسرے کے لیے جج بنا ہوا ہوتا ہے، فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں اتنا برا ہے، فلاں اتنا برا ہے۔ حالانکہ اس ججمنٹ کا ہمیں کوئی حق نہیں دیا گیا، یہ اللہ کریم کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے بندوں سے حساب لے، اور وہ اپنے وقت پر لیتا بھی ہے، اور یوم جزا کو سب کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے بھی لے گا۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں اپنا محاسبہ کریں کہ یہ محنت جو میں کر رہا ہوں کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے یا میرے دل میں کچھ اور ہے۔ جب کچھ اور آئے گا رضائے باری سے معروم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی جاہل بھی ہے، جنگلات میں پہاڑوں میں کہیں رہتا ہے، کوئی اسے بتانے والا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کی طلب پیدا ہوگی تو وہ فرماتا ہے میں اس تک بتانے والے بھی پہنچا دوں گا، اس کا انتظام میرے ذمہ ہے۔ ایک نہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنی طرف آنے والے متعدد راستے دکھا دوں گا، ایک نہیں کئی راہیں کھول دوں گا جو میری بارگاہ میں آتی ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم جو گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، ہم جو گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں، ہم سے جو ہر آن خطائیں ہوتی ہیں، ہم جو ہمیشہ غلط سوچتے ہیں، ہم جو ہمیشہ الٹ سوچتے ہیں، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا، اس لیے کہ ہماری طلب صادق نہیں ہوتی، ہماری آرزو خالص نہیں ہوتی، اور وہ اتنا علیم و خبیر ہے کہ وہ دل کی گہرائی میں پیدا ہونے والے خیالات کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے، اس کا علم ازلی و قدیم ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے، اور ہر شے کو، ہر بات کو جانتا ہے۔ ہاں، انسان کو اس نے اختیار دیا، اور یہی اختیار ہے۔ انسان کو نہ جینے پہ اختیار ہے، نہ مرنے پہ اختیار ہے، نہ بیماری پہ اختیار ہے، نہ صحت پہ اختیار، یہ سارے تکوینی امور ہیں۔ رزق تک مقرر ہے، اور کوئی متنفس دوسرے کے حصے کا ایک دانہ نہیں کھا سکتا۔
الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ کوئی ذی روح تب تک نہیں مرتا جب تک اپنے حصے کی روزی پوری نہیں کر لے. کوئی بقایا چھوڑ کر دنیا سے نہیں جاتا. اپنے حصے کا ایک ایک قطرہ پانی، اپنے حصے کا ایک ایک دانہ اناج، غذا، دوا، ہوا کا ہر جھونکا جس میں اس کا سانس لینے کا حصہ ہے وہ اپنا پورا کر کے جاتا ہے. الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. اچھی طرح سن لو، کوئی متنفس اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک اپنی روزی پوری نہیں کر لے. دوسرے کی لے نہیں سکتا، اپنی چھوڑ کر کوئی نہیں جاتا. اب اس میں ہم مکلف ہیں محنت اور مجاہدہ کرنے کے، اور نتائج پیدا کرنا یہ اس کا کام. ہماری گمراہی کا سبب ہماری غلط خواہشات، ہماری غلط تمنائیں اور اللہ کے سوا دوسروں کے در پر بھٹکنے کی آرزوئیں ہیں جو ہمیں تباہ کر رہی ہیں. یاد رکھو، اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ بڑا پڑھا لکھا مولوی ہو، بڑا امیر آدمی ہو، بڑا سفید پوش ہو یا بڑا افسر ہو تو اسے میں ہدایت دوں گا. نہیں، کوئی ہو اس کی مخلوق میں سے، اس کے بندوں میں سے کوئی ہو. والذین جاہدوا، جو کوئی بھی محنت کرتا ہے، فینا، لیکن اس محنت کا اساس اور اصل یہ ہو کہ وہ میری رضا کا طالب ہو، مجھے چاہتا ہو، میرے قرب کی تمنا رکھتا ہوں. لنہدینہم سبلنا، اس کے لیے میں سینکڑوں راستے کھول دیتا ہوں، کئی راہیں کھول دیتا ہوں. تو ہمارے پاس یہ معیار ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں یا ہم سے عبادت چھوٹ رہی ہے، یا اس سے بڑھ کر اللہ کریم معاف فرمائے ہم حرام کھانے پہ آ گئے ہیں یا جھوٹ بولنے پہ آ گئے ہیں یا دوسروں کو تکلیف دینے کے در پہ ہے، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان جو رشتہ ہے کہیں اس میں دراڑ آ گئی ہے، ورنہ وہ مجھے شیطان کے سپرد نہ کرتا. شیطان نے بھی جب یہ قسم کھائی تھی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک، انہی بندوں کو جس آدم کی وجہ سے میری ساری محنت رائے گاں گئی، اسی کی اولاد کو میں ایسا گمراہ کروں گا کہ یہ میری بات مانیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے. اللہ کریم نے فرمایا تجھے مہلت بھی دیتا ہوں اور تو زور بھی لگا، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، جو بندے میرے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں شیطان گھیرتا ہے تو ہم اللہ کے نہیں ہیں تو گھیرتا ہے، اللہ کے ہو جاتے تو شیطان ہمارے قریب نہ آتا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان عبادی، جو بندے میرے ہو جائیں گے، لیس لک علیہم من سلطان، تیرا کوئی حربہ ان پر اثر نہیں کرے. زندگی کا ہمارے پاس یہ اعتبار بھی نہیں ہے کہ جو دم آیا ہے یہ واپس خارج ہوگا یا اندر ہی رک جائے گا. بیٹھے ہیں تو کھڑا ہونا نصیب ہوگا یا نہیں، دن ہوا ہے رات دیکھ پائیں گے یا نہیں. لہذا سب سے پہلی فرصت میں بندے کو یہ احساس زندہ کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری طلب قرب الہی کی کہاں تک سچی ہے. اگر میری طلب کھری ہو گئی تو مجھے بارگاہ نبوی میں بھی پہنچا دے گا، اولیاء اللہ کی مجالس بھی نصیب کر دے گا، تلاوت کتاب بھی نصیب کر دے گا، اپنا ذکر بھی نصیب کر دے گا، درد بھی دے گا، عشق بھی دے گا، محبت بھی عطا کر دے گا، اور شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ فرما دے گا. اور اگر میں اللہ کا بندہ ہی نہ بن سکا تو پھر کسی کا بندہ نہیں بن سکوں گا. پھر الجھنا اور آندھی میں جس طرح تنکے اڑتے ہیں اس طرح دنیا کے حوادث میں اڑنا مقدر میں رہ جائے گا. ایک بات یاد رکھیں،
برائی اور کفر جتنا بھی عروج پکڑ جائے اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے آخر تباہ ہونا ہے۔ برائی کو مٹنا ہے، کفر کو مٹنا ہے، باطل کو مٹنا ہے، اور بقا حق کے لیے ہے۔ یہی آزمائش ہوتی ہے کہ جب مشکل گھڑیاں آتی ہیں اور اہل حق ابتلا اور آزمائش میں ہوتے ہیں، یہی وقت امتحان کا ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے اور بندہ جرأت کر کے حق کا ساتھ دے، اس لیے کہ مٹنا باطل کو ہے، حق کو باقی رہنا ہے۔ حق اللہ کا نام ہے، حق اللہ کی محبت ہے، حق اللہ کی رضا ہے، اور اسی کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ احساس و شعور عطا کرے، ہماری گناہوں سے درگزر فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔